ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ بادشاہ ہی نہیں، دربار میں موجود ہر فرد اضطراب کا شکار ہے۔ جہانگیر ماجرے کے متعلق سن تو چکا تھا، لیکن معلوم کرنے پر جیسے دربار میں موجود ہر فرد کچھ کہنے اور بتانے سے ہچکچا رہا تھا۔ یہ بات جہانگیر کے لیے بہت ہی تکلیف کا سبب بنی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو دربار میں موجود ذمہ داروں سے سختی کے ساتھ بھی حقیقت حال معلوم کر سکتا تھا، لیکن یہ بات جہانگیر کے مزاج کے خلاف تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے دربار میں موجود کوئی ایک تو ایسا ہو جو کسی جبر کے بغیر خبر کی حقیقت بتا سکے۔ خبر بھی معمولی نہیں تھی۔ دارالسلطنت لاہور کے ایک عظیم الشان قلعے جس کی چار دیواری کے اندر کسی کا قتل ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ قتل کسی باہر کے آدمی نے تو کیا نہ ہوگا، جو بھی قاتل ہوگا اندر کا ہی ہوگا۔ گمان کا کیا ہے وہ تو کئی افراد پر جا سکتا تھا، بہر شام محض گمان پر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا فیصلہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہوتا، پھر اس عدل کے خلاف جس کے لیے وہ پورے ہندوستان میں مشہور تھا، کیسے ممکن تھا کہ وہ اصل قاتل کی تک نہیں پہنچ پاتا؟ اس لیے بہت ضروری تھا کہ مقتول، قتل اور قاتل سب اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں کر دیے جاتے۔ ایک اضطراب کا عالم تھا۔ بادشاہ کا اپنے تخت خاص پر پہلو بدلنا اس کے شدید اضطراب کا مظہر تھا۔ اسے ہر صورت میں حقیقت حال جاننا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار دربار میں موجود ایک ایک فرد کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، تاکہ کوئی تو ہو جو اس کو حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ درباریوں میں سے کچھ بہت ہی بے چین، گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شبنم جیسی نمی، چغلی کھاتی نظریں اور جھکی ہوئی گردنیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی تھی جیسے وہ جانے تو سب کچھ ہو، لیکن کہتے ہوئے بہت ہی خوفزدہ ہے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کی زبانوں پر تالے ڈالی ہوئی تھے؟ یہی وہ تاثرات تھے جو جہانگیر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھے، اور بادشاہ کی نظریں بار بار ان کی جانب اٹھ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ انہی کی زبانی کچھ سننا چاہتا ہے۔ وہ حیران تھا، کیا ہے وہ کیا بات ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے؟ اس کی سب مصاحب اس سے بہت ہی مخلص تھے، اور ان کی نیت پر وہ کوئی شبہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ منتظر تھا کہ ان کی زبانوں سے حقیقت اگلے، لیکن لگتا تھا کہ وہ اتنی جرأت نہیں کر پا رہے کہ کچھ کہہ سکے۔ مسلسل خاموشی کی وجہ سے بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہی حکم جاری کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کسی نے اطلاع دی کہ باہر مقتول کا خاندان دہائی پر دہائی دے رہا ہے اور آپ سے شرف ملاقات کی اجازت کا طلبگار ہے۔ بادشاہ کا وہ ہاتھ جو کسی کو بولنے اور حقیقت حال بتانے کے لیے اٹھا ہی تھا، وہ اٹھا ہی رہ گیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک اور منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ وہ مضطرب چہرے اور پریشان لوگ جن پر بادشاہ کو گمان ہو چلا تھا، وہ کوئی بات اس سے چھپانا چاہ رہے تھے، ایک دم بہت ہی زیادہ بے چین ہو گئے ہو اور اطلاع دینے والوں کو خاموش کرانا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے اس کی اس حرکت پر بہت ہی استعجاب میں پڑ گیا، لیکن ان سے کچھ کہے اور کچھ بغیر اطلاع لانے والے کو اشارہ کیا کہ فریادیوں کو اندر بھیجا جائے۔ فریادی اندر تو حاضر ہو گئے، لیکن ان کا حال بھی خزان زدہ پتلوں کی مانند تھا جو شاخ سے ٹوٹ کر ہواؤں میں تر رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو جیسے جلال آ گیا تھا، کسی حد تک گرجدار آواز میں کہہ گیا کہ مدعا بیان کیا جائے۔ سب فریادوں نے ایک دوسرے کے منہ کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو کہ بادشاہ سے مخاطب ہوگا تو کون ہوگا؟ مقتول کی ماں، باپ، بیوی، بچے ایک دوسرے کا منہ تھکتے اور روتے رہے۔ ماں ماہی ہوتی ہے، لرزتے قدموں اٹھی، اپنی لرزیدہ آواز اور آنسوؤں کے داروں پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوئی کہ آپ کی اور سب کی ملکہ نے میرے بیٹے کو تمانچہ آج کل کے زمانے کے پستول جیسا آلہ مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ آپ کے دربار میں انصاف کی اپیل ہے۔ ایک مقتول بیٹے کی ماں کی منہ سے یہ فریاد سن کر جہانگیر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے ہی سے کیا روئیں سے جلال ٹپک رہا تھا۔ جلادوں
نے اپنی اپنی تلواریں سونپ لی تھی اور سب کا یہ خیال تھا کہ بادشاہ اتنے بڑے الزام پر پورے خاندان کی گردن زنی کا حکم جاری کرے گا۔ یہ کوئی معمولی الزام تو نہیں تھا۔ فریاد لانے والا بھی اپنی اپنی نگاہیں اور گردنیں جھکا کر بیٹھے گئے تھے کہ شاید اب ان کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ اتنی گمبھیر خاموشی میں بادشاہ کی آواز یوں لگی جیسے آسمان پر بجلی کی چمک کے ساتھ ہونے والے کڑاکے نے ماحول کو لرزا کر رکھ دیا ہو۔ حکم ہوا کہ محل کی کنیزہ خاص معاملے کی حقیقت معلوم کر کے آئے۔ حکم کا جاری ہو رہا تھا کہ دربار میں موجود ہر فرد کا دل اس کی کمپنی میں دھڑکنے لگا۔ دربار میں پھر خاموشی نے اپنا راج جما لیا تھا۔ ہر فرد ایک پر اسرار اور خاموشی ڈیرے جمائے ہوئی تھی۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس چونکا دینے والے الزام کو سچ ماننے کے لیے تیار ہو۔ بادشاہ کی نگاہیں بار بار ان کے چند درباریوں کی جانب اٹھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے سب سے زیادہ مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ان کے تاثرات پہلے جیسی نہیں تھے۔ نگاہیں بے شک جھکی ہوئی تھی لیکن کیفیت بدل چکی تھی۔ بادشاہ اس بدلی ہوئی کیفیت کو اب بھی کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن حیران تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ کچھ ہی دن میں کنیزہ شبستان شہی ملکہ نور جہاں کا پیغام لے کر حاضر ہوئی۔ ملکہ عالیہ کو واقعہ قتل سے انکار نہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ جس شخص کو ملکہ نے ہلاک کیا تھا وہ قلعے کی چار دیواری کے نیچے ٹھیک اس جگہ کھڑا تھا جہاں ملکہ اپنے محل کی کھڑکی میں کھڑی صبح کی پہلی کرن کے طلوع ہونے کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص یک ٹک اس کی جانب دیکھے جا رہا ہے۔ ملکہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس شخص کو بہت اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن اس کے اشتیاق میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ اس کا یہ اشتیاق مسلسل دیکھے جانے پر ملکہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اسے تیر مار کے ہلاک کر دیا۔ اس کو جاری بیان کسی حکم کی جاری کرنے کا سبب ہو سکتا تھا، لیکن وہ انصاف کی تقاضے پوری کیے بغیر ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سامعین، یہ کہانی وہاں سے ہم نے شروع کی ہے جب بادشاہ نے ملکہ کو بلایا۔ ایک قتل کا کیس تھا۔ اس کی پوری کہانی جو پہلے میں نے بیان کی ہے وہ پہلی ویڈیو میں موجود ہے، تو اس میں اس کا باقی ماندہ حصہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اس وقت کے مفتی اعظم کے سامنے سارا مسئلہ رکھا۔ اس وقت کے مفتی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا کہاں ہوتے تھے۔ سارا ماجرا سن کر صاف فیصلہ دیا کہ شرع یہی کہتی ہے کہ قاتل کی گردن اڑا دی جائے۔ مفتی اعظم کی زبان سے ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ پورا دربار کانپ اٹھا۔ نہ جانے بادشاہ اس حکم کے بعد کیا فیصلہ کرے۔ نور جہاں کی گردن زدنی کا فیصلہ کیا بادشاہ کر پائے گا؟ کیا بادشاہ اس حکم کے بعد خود زندہ بچ جائے گا؟ پورا ہند جانتا تھا کہ نور جہاں صرف ملکہ ہی نہیں بادشاہ کی زندگی بھی ہے۔ دربار اور درباری کانپ رہے تھے، لیکن مفتی اعظم کا فیصلہ سن کر بادشاہ کے بشرے پر شکن تک نہیں تھی، اس لیے کہ انصاف کے آگے کوئی بھی محبت اسے محبوب نہیں تھی۔ ہر نگاہ بادشاہ کی جانب یوں گڑی ہوئی تھی جیسے نگاہوں میں زنجیر پڑ گئی ہو۔ دربار ایک مرتبہ پھر بادشاہ کی پھاٹدار آواز سے گونج اٹھا۔ دربار میں موجود ترکوں کو حکم دیا گیا کہ مفتی اعظم کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ پہلے بیگم کو بستے زنجیروں رسم کیا جائے، پھر ایک مجرم کی طرح کھینچ کر اسے محل سے باہر لایا جائے اور جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ یہی اسلام میں عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ لوگ بادشاہ کا یہ حکم سن کر ترا کر رہ گئے، لیکن اس روئی زمین پر اگر کوئی اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح مضبوط، مطمئن اور ساکت و جامد تھا تو وہ جہانگیر تھا۔ نور جہاں جس کے ماتھے پر پڑنے والی شکن اوراق حکومت کو شکن آلود کر دیا کرتی تھی۔ جو چلتی تو اس کی چال پر مرغان چمن قربان ہو جایا کرتے تھے، اور جو حکمران کے پردے میں خود حکمران تھی آج اس کے قدم ہر گام پر ترا رہے تھے، اور آواز کا ارتعاش ثابت کر رہا تھا کہ اب سارا انداز غرور دم توڑ چکا ہے۔ نور جہاں نے بادشاہ کی خدمت میں بسط ادب ایک پیغام بھیجا کہ خون بہا بھی ایک ایسا قدم ہے جو خون کے بدلے میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر مقتول کے علاوہ حقین اور وارثین تیار ہو تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ جانتا تھا کہ حق و انصاف کے معاملے میں اللہ نے اسے کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ اب ایک مرضی و منشا کے مطابق کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ پھر مفتی اعظم سے رجوع کیا اور صورتحال سامنے رکھی۔
مفتی اعظم نے ساری بات سننے اور سمجھنے کے بعد کہا کہ شریعت اس بات کی اجازت ضرور دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وارثین اور لواحقین اس کی اجازت دیں۔ مقتول کے بچے، والدین، بیوی تو پہلے ہی بادشاہ کے انصاف کے آگے اپنے آپ کو بادشاہ کے لیے ہی کر چکے تھے، لہٰذا وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیسے لے لے۔ یوں اس طرح سے ان کو بہت زیادہ زر و جواہرات سے نوازا گیا، حالانکہ انہوں نے اس چیز سے انکار کیا تھا کہ ہم اس طرح زر و جواہرات لینے سے انکار کرتے ہیں اور ہم یہ لینے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ملکہ نور جہان نے ان کو بہت زیادہ ہیرے جواہرات دے کر رخصت کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انصاف کو